إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خبر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ سب سے بہتر امت جو ہے یہ امت ہے. اس لیے فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس. قال البخاری رحمہ اللہ تعالی: حدثنا محمد بن یوسف عن سفیان بن میسر عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ: کنتم خیر امت اخرجت للناس. قال: خیر الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية والأوفي وإكرمة وعطاء والربيع بن أنس: کنتم خیر امت اخرجت للناس یعنی خیر الناس للناس، والمعنى انہم خیر الامم وانفع الناس للناس. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا کیا معنی کہ تم بہتر لوگ ہو لوگوں کے لیے، یعنی اللہ نے لوگوں میں سے تم کو بہتر بنایا لوگوں کے لیے کہ تم لوگوں کے لیے خیر بھی ہو اور بہتر بھی ہو. تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم، تم اتنے بہتر ہو کہ لوگوں کو جنگ میں قید کر کے ان کے گردنوں میں زنجیر ڈال کے لاتے ہو، کھینچ کھینچ کے اسلام کی طرف، حتیٰ پھر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. یعنی ہر لحاظ سے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہی خیر ہے. اگر تبلیغ کرے تب خیر ہے، امر بالمعروف کرے تب خیر ہے، نہی عن المنکر کرے تب خیر ہے، جہاد کرے تب خیر ہے، کسی کو قید کریں تب خیر ہے. کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے. اسی لیے فرماتے ہیں خیر الناس للناس، تم لوگ بہتر ہو لوگوں کے لیے. والمعنی انہم خیر الامم وانفع الناس للناس، کہ تم لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والے ہو. ولہذا قال تبارک و تعالی: تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہاری سب سے بڑی صفات کیا ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، صحیح معنی میں ایمان رکھنا. قال الامام احمد حدثنا احمد بن عبد الملک قال حدثنا شریک عن سماک عن عبد الله بن عمیرة عن درة بنت وهب قالت: قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال: خير الناس أقراهم وأتقاهم لله وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم
درہ بنت لہب کہتی ہیں کہ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ تشریف فرما تھے. اس نے پوچھا کہ حضور سب سے بہتر لوگ کون سے ہوتے ہیں, اچھے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا اچھے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کی مہمان نوازی کرنے والے, اچھے لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے پرہیزگار, اور اچھے لوگ وہ ہیں جو امر کرتے ہیں بھلائی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے, اور اچھے لوگ وہ ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں. ایک تو صلہ رحمی ہوتی ہے قرابت میں, رشتہ داری میں, ایک کہ مثلا بھائی بھائی کے ساتھ, بھائی کی اولاد کے ساتھ, چاچا ماما والدین, یہ ہے رحم, صلہ رحمی جسے کہتے ہیں. ایک صلہ رحمی عام بھی ہے کیونکہ تمام مسلمان کلمے پڑھنے والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ, ہر مومن کے ساتھ بھلائی کرنا, ہر مومن کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا جو ہے یہ بھی صلہ رحمی میں داخل ہے. اور صلہ رحمی کی اتنی بڑی جزا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے صلہ رحمی کی, جس نے اپنے رحم کو جوڑا, میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا, اور جس نے قطع رحم کیا میں اس کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا اور کاٹ دوں گا. اس لیے حضور نے فرمایا سب سے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں. ورواه احمد في مسند والنسائي في سنن ولكن في مستدركه من حديث ما كان سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال هم الذين هاجروا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الى المدینہ المنورہ. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں خیر امت کا سب سے بڑے مخاطب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی میرے مدنی سرکار کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف, یعنی مہاجرین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. والصحیح ان هذه الآیت عامۃ فی جمیع الامة كل قرن بحسبہ وخیر قرونہم الذین بعث فیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کما قال فی الآیت الاخرى وکذلک جعلناکم امۃ وسطا خیارا لتکونوا شہداء علی الناس. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. یہ خطاب جو ہے عام ہے پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی پھر ہر زمانہ جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے افضل. جیسے کہ سب سے افضل زمانہ, سب سے افضل لوگ کون ہیں جو حضور کے زمانے میں ہیں, یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کے بعد پھر تابعین کا دور ہے, پھر تبع تابعین کا دور ہے, پھر اسی طرح. ورنہ یہ آیت جو ہے عام ہے حضور کی پوری امت کو خیر امت, خیر الامم, افضل الامم, خاتم الامم, یہ تمام لقب جو ملے ہیں تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو ملے ہیں. تو اس لیے میں نے جیسے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ جب ساری امت افضل ہے تو جو حضور کے صحابہ ہیں وہ تو سب سے افضل ہے, کیونکہ وہ تو مخاطب اول ہیں, وہ سب سے پہلے قرآن کی ان آیات کا مصداق ہیں, اور پھر ان میں مہاجرین ہیں, پھر ان میں انصار ہیں. اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین ہیں, عشرہ مبشرہ ہیں, اصحاب بدر ہیں, اصحاب بیعت رضوان ہیں. اللہ نے پھر ان کے مراتب و مدارج رکھے ہیں, کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ تمام دنیا کے غیر صحابی, تمام دنیا کے اولیاء اللہ کے نبی کے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ صحابی کو جو نسبت ہے وہ نسبت اتنی بلند ہے کہ کوئی غیر صحابی اس کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے, صحیح حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا پہ, ایک دن آپ ایک باغ میں تشریف فرما تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور پہ چڑھے کچھ کھجوریں اتارنے کے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں بڑی کمزور تھیں, بڑی خفیف تھی, بڑی پتلی پتلی پنڈلیوں والے آدمی تھے. تو ایک صحابی کو ہنسی آ گئی. تو حضور نے فرمایا بھی کیوں ہنستے ہوگا, حضور دیکھو کتنی پتلی پتلی باریک پنڈلیاں ہیں عبداللہ مسعود کی. فرمایا تم اس کی باریک پنڈلیاں دیکھ رہے ہو, میں جانتا ہوں اس کی عظمت کو کہ اس کی ایک پنڈلی کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور ساری دنیا دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو اس کا شان زیادہ ہے. تو اگر ایک صحابی کی قیمت اللہ کے پیغمبر نے یہ لگائی ہے, اور پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے شان والے ہیں,
لیکن اللہ نے جو شان خلفائے راشدین کو دیا ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں ملا. سب سے اول سیدنا ابی بکر، اس کے بعد سیدنا عمر، اس کے بعد سیدنا عثمان، اس کے بعد سیدنا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچے درجے والے کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ. کیونکہ حضور پاک نے فرما دیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ یہ خطاب عام ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں سب سے بہتر امت پیدا فرمایا. اور اسی طرح فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تمہیں شہادت علی الناس کے مرتبے پہ فائز فرمایا کہ قیامت کے دن تمام امتوں پہ گواہی دینے والے کون ہوں گے؟ یعنی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد رکھو کیونکہ شہادت کے مسئلے میں کیا حکم ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو دو گواہ ہونے ضروری ہے. اور ان گواہوں کے لیے بھی ضروری ہے ممن ترضون من الشہداء، یعنی وہ لوگ پسندیدہ ہوں، پاک ہوں، عدل والے، تقوی والے. یہ نہیں کہ ہر کرایہ دار کو گواہ بنا لیا جائے. کرایہ گواہ بننے کے لیے بھی شرائط ہیں. حتیٰ کہ بعض فقہا رحمہم اللہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، وہ تو اتنے سخت ہیں کہ اگر کوئی آدمی بازار میں چلتے پھرتے روٹی کھاتا ہو کہتے ہیں اس کی گواہی نہ لو، یہ تو پھر عام آدمی ہے نا. تو عام لوگ عامت الناس میں آ گیا ہے نا، اس کی کوئی مقام نہیں ہے. اگر مقام والا ہوتا تو بازاروں میں روٹیاں کھاتا پھرتا ہاتھ سے. یعنی اتنا بڑا مرتبہ ہے شہید کا کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ ہو، جو پرہیزگار ہو، جو پکا مومن ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، اپنے باپ بیٹے بھائی کی بھی رعایت نہ کرے، جو حق ہے وہ بیان کرے. اس لیے حکم ہے من ترضون من الشہداء، تمہارے پسندیدہ گواہ. اور اب اسی لیے اندازہ کریں کہ جس امت کو اللہ نے گواہی کے لیے چنا ہو تو وہ امت کتنی اچھی ہوگی. کہ اللہ نے ان کو گواہی کے لیے چن لیا کہ قیامت میں تم امتوں پہ گواہی دو. تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جتنا آدمی تصور کرے. اللہ نے نبیوں کو گواہ بنایا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ بلائیں گے، یعنی نبی، اور ان پہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو شہید کا مرتبہ جو ہے وہ نبیوں کا مرتبہ ہے. وہی مرتبہ اللہ نے امت محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ قیامت والے دن تم بھی لوگوں پر گواہی دے سکو. تو یہ خیر امتن، خیار امتن، افضل امتن، وہ سارے تلقب اور لقب جو ملے ہیں وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو ملے. وفی مسند الامام احمد وجامع الترمذی وسنن ابن ماجہ ومستدرک الحاکم من روایت حکیم بن معاویہ بن حیدۃ النبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم توفون 70 امہ انتم خیرا واکرم علی اللہ عز وجل. وهو حدیث مشہور وقد حسنہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی واروا من حدیث معاذ بن جبل وابی سعید نحوه. وانما هذه الامه قصب السبق الى الخيرات بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه فانه اشرف خلق الله واكرم الرسل على الله وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يؤته نبي قبله ولا رسول من الرسل فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منهم على يقوم العمل الكثير من اعمال غيرهم مقامه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں مسند امام احمد میں، جامع ترمذی میں اسی طرح روایت ہے حکیم ابن معاویہ بن حیدہ سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ میرے آقا حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم توفون 70 امتن، کہ 70 امتیں پہلے گزری ہیں، یعنی اور تم 70ویں امت ہو. لیکن ان 70 میں سے سب سے خیر، سب سے اللہ کے یہاں احترام و عظمت والی امت جو ہے وہ تم ہو، یعنی امت محمد مصطفیٰ.
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں حدیث معاذ بن جبل سے بھی اور ابی سعید سے بھی اسی طرح روایت ہوئی ہے. اب مفسر فرماتا ہے کہ یہ امت جو ہے میدان میں دوڑ میں خیرات کے میدان میں بلائی کے میدان میں جو سبقت لے گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یعنی 70 امت جو میدان میں تھی سب سے افضل امت کون سی ہے؟ امت محمد مصطفیٰ. لیکن اس امت کو اتنا بڑا مرتبہ کیوں ملا ہے؟ اس کا سبب کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشرف خلق اللہ، ساری اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شرافت و عزت و عظمت والے نبی ہیں، اور اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عظمت والے، سب سے زیادہ تکریم والے. اور اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ کو ایک شریعت دی جو کامل ہے، جو عظیم ہے. آپ سے پہلے ایسی کامل شریعت کسی نبی کو نہیں ملی، نہ کسی رسول کو ملی. فالعمل ولا مناجی، بس جو آدمی حضور کی سنت پہ عمل کرے، ان کے راستے پہ چلے، چاہے وہ تھوڑا سا بھی عمل کرے، لیکن باقی امتیں زیادہ بھی کریں تو یہ تھوڑے والا زیادہ کامیابی سے نمبر لے جاتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا، حضور پاک کے نقش قدم پہ چلنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، حضور کی غلامی میں چلنے والا، یہ 70 سال کی عمر میں بھی ان لوگوں سے آگے بڑھ گیا جن کی 2,000 سال عمر تھی. تو یہ شرف جو ملا ہے ہمیں، اس امت کو یہ عزت ملی، اس امت کو یہ عظمت ملی، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا واسطہ کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. آج تم اشرف امت ہو، کیوں؟ تمہارا نبی اشرف ہے. آج تم سب سے خاتم الامم ہو، کیوں؟ تمہارا نبی خاتم النبیین ہے. آج تم سب امتوں کے سید ہو، کیوں؟ تمہارا نبی سید ولد آدم ہے. آج تم ساری امتوں سے زیادہ سبقت کرنے والے ہو، کیونکہ تمہارا نبی اشرف الخلق علی اللہ ہے. آج تم اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہو، کیوں؟ تمہارا نبی اکرم الخلق علی اللہ ہے. تو یہ ساری فضیلت جو ملی ہے، یہ سارے شرف جو ملا ہے، یہ ساری عزت جو ملی ہے، یہ ساری عظمت جو ملی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی وجہ سے یہ شرف ملا ہمیں. اس لیے فرماتے ہیں کما قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابن زهير بن عبد الله يعني ابن محمد بن يقين محمد بن علي وهو ابن الحنفية أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يؤت أحد من الأنبياء فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت امتی خیر الامم ففرد به احمد بن هذا الوجه. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. حضرت علی فرماتی ہیں قال رسول اللہ، حضور پاک نے فرمایا اعطیت ما لم یؤت احد من الانبیاء، اللہ نے مجھے وہ نعمتیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی، کسی نبی کو نہیں ملی، کسی رسول کو نہیں ملی. صحابہ نے پوچھا کہ ما ہو یا رسول اللہ، وہ کون سی ایسی نعمتیں ہیں جو آپ کو ملی ہیں؟ فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد کی ہے. اگر میں کافروں سے جہاد لڑوں تو میں دور ہوتا ہوں اور اللہ کافروں کے دل میں میرا رعب ڈال دیتی. فرمایا وہ اعطیت مفاتیح الارض، اور اللہ نے مجھے خزانے تمام زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں، تمام زمینوں کے خزائن کا مالک بنایا. لیکن حضور نے فقر کو اختیار فرمایا اور اللہ نے مجھے یہ بھی شرف بخشا ہے کہ میرا نام احمد ہے، مجھ سے پہلے کسی کا نام احمد نہیں رکھا گیا. اور فرمایا وجعل التراب لی طہورا، اللہ نے میرے لیے پوری سرزمین کو مٹی کو پاک بنا دیا ہے. وجعلت امتی خیر الامم، اور اللہ نے میری امت کو تمام امتوں کا سردار بنا دیا، تمام امتوں سے افضل بنایا ہے. تو یہ وہ نعمتیں ہیں
جو اللہ نے مجھے دی ہیں اور کسی امت کو نہیں ملی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف جو ہے میرے مدنی کو دیا، آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور آج انہی کی وجہ سے اس امت کو یہ شرف ملا ہے، اس امت کو یہ عظمت ملی ہے، اس امت کو یہ عزت ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دیں، اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق دیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک اور بدعات کی ظلمات سے دور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں احداث و احواس سے محفوظ رکھیں اور دادم حیات اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیں۔ وقال الامام احمد ایضا حدثنا ابو العلاء الحسن بن السوار قال حدثنا ليس معاوية عن معاوية بن ابي حبيش عن يزيد بن ميسرة قال سمعت ابا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول سمعت ابا القاسم وما سمعته يكني قبلها ولا بعدها يقول ان الله تعالى يقول يا عيسى اني باعث بعدك امه ان اصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وان اصابهم ما يكرهون يتذبوا وصبروا ولا علم ولا علم قال يا رب كيف هذا لهم ولا علم ولا علم قال اعطيهم من علمي وعلمي۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں میرے مدنی سرکار کے، انہوں نے فرمایا کہ سمعت ابو القاسم، ابو القاسم جو ہے یہ کنیت ہے میرے مدنی پاک کی، حبیب کبریا کی کنیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں سے آپ کا نام عبداللہ بھی تھا، ایک بیٹے کا ابراہیم بھی تھا اور قاسم بھی تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم۔ اب صحابی کہتی ہیں کہ میں نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی پہلے حضور کی کنیت کے ساتھ خطاب کرتے نہیں سنا، میں یعنی ہمیشہ روایت سنی تو فرماتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی دفعہ میں نے سنا کہ انہوں نے ابو القاسم حضور کی کنیت لے کر ذکر کیا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا انی باعث بعدک امہ، میں تیرے بعد ایک ایسی امت پیدا کرنے والا ہوں، ان اصابہم ما یحبون حمدوا وشکروا، اگر اس امت کو کوئی خوشی ملے گی، کوئی نعمت ملے گی تو اللہ کا حمد کریں گے، اللہ کا شکر کریں گے، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی، پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب طلب کریں گے اور صبر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے طالب ثواب ہوں گے، یعنی ایسی امت ہوگی جو نعمتوں پہ شکر کرے گی، مصیبتوں پہ صبر کرے گی۔ اس کے بعد ولا علم ولا علم، اور نہ علم اور نہ علم، تو اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کیسے وہ قوم ایسا کرے گی جب ان کے پاس علم بھی نہ ہو اور علم بھی نہ ہو؟ اللہ نے فرمایا ان کو میں اپنے علم سے عطا کروں گا، ان کو میں اپنے علم سے حصہ عطا فرماؤں گا، تو وہ ایسی امت ہوگی یعنی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو مومن جو ہے وہ ہر حال میں نفع میں ہے، مومن کو اگر نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اور مومن پہ اگر بلا اور مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب طلب کرتا ہے، جیسے کہ اللہ نے مومنین کی صفات میں لکھا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ نے فرمایا مومن بندے وہ ہیں جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ فوراً زبان سے بھی دلوں سے بھی ہر لحاظ سے اقرار کرتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، سب کچھ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، کیونکہ مومن کا یہ عقیدہ ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچی مگر اللہ کے اذن، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے۔ تو مومن کے لیے جب اللہ نے لکھی ہے تو اللہ کے لکھے پہ راضی ہے، وہ ہر حال پہ راضی ہے۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اسی طرح مومن جو ہے وہ اللہ کی قضا پہ راضی ہے، جو بھی اللہ کی قضا کا فیصلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آمنا باللہ کہ یا اللہ ہمارا ایمان ہے، تیری قضا حق ہے،
ہمیں تکلیف پہنچی ہے، اس میں بھی تیری حکمتیں ہیں، اس میں بھی تیری رحمتیں ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم اپنے جہل کی وجہ سے، تو مومن کبھی گھاٹے میں نہیں ہوتا۔ مومن کو بھلائی ملے تو شکر کیا، پھر بھی انعام ملا، اور تکلیف ملی تو صبر کیا کہ الحمدللہ جو اللہ نے لکھا بھی آمنا باللہ، اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر میں لکھا ہے، اور اللہ کی تقدیر کا لکھا جو ہے کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ حضور پاک نے ہمیں دعاؤں میں سکھلایا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ یا اللہ لا مانع لما اعطیت، کوئی روک نہیں سکتا تو دینا چاہے، اور کوئی دے نہیں سکتا تو روکنا چاہے، اور تیری قضا اور قدر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور کوئی ہماری کوشش جو ہے کچھ نہیں کر سکتی مگر جب تک کہ تیرا حکم اور تیرا اذن شامل نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تیرے بعد میں ایک ایسی امت پیدا کروں گا، اور ان کو پھر میں اپنے علم اور حلم سے حصہ عطا فرماؤں گا۔ تو اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے اس امت کے لیے؟ وقد وردت احادیث يناسب ذکرها هنا قال الامام احمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا المسعودي قال حدثنا ابو كيد بن الاخنس عن رجل عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر قلوبهم على قلب رجل واحد فاصطدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000 فقال ابو بكر رضي الله عنه فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي۔ اب جناب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راوی روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا اعطیت 70,000، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خبر دی کہ تیری امت میں سے 70,000 بندہ ایسا ہوگا جن کو میں جنت میں بغیر حساب کے داخل کروں گا۔ وجوہہم، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے کہا اللہ میاں اور زیادہ کریں، 70,000 تو بہت تھوڑا ہے، اور زیادہ کریں اور زیادہ کریں۔ میں مانگتا رہا، اللہ زیادہ فرماتے گئے حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا 70,000 جو جنت میں جائے گا، ایک کے ساتھ پھر 70,000۔ اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان 70,000 آدمیوں میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 کو بھی داخل کر۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے جنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ وہ حساب ہو گیا تو پھر بندہ نہیں بچتا۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ حساب سے بچا لے گا۔ حساب تو ہم دنیا میں بھی نہیں دے سکتے، بھائی کو نہیں دے سکتے، باپ کو نہیں دے سکتے، دوست کو نہیں دے سکتے، ساتھی کو نہیں دے سکتے، خدا کو ہم حساب دے سکتے ہیں، ہماری طاقت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے، ایک چھوٹا سا مدرسے کا مسئلہ ہوتا ہے، آدمی کا حساب اس کا نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اور پھر جب اسی لیے حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا کہ منو کے شاء، اگر قیامت میں یہ سوال ہو گیا نا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے، تو بس سمجھو پھر عذاب آ گیا۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ پاک حساب سے بچا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی بس اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں، اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ چاہے تو حضور کی ساری امت کو، تمام امتوں کے کلمہ پڑھنے والوں کو جنت بھیج دیں۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا؟ اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ حدیث آخر قال الامام احمد اور حضرت ابو بکر فرماتے تھے رأیت ان ذلک آت علی اہل القری ومصیب من حافات البوادی، کہ یہ بستی والے، اور حافات کہتے ہیں کنارے، بوادی کا معنی بھی وہی ہوتا ہے بستیاں دور کی رہنے والی، کہ سب کو ملا کر، یعنی اس وقت تو عدد تھوڑا تھا نا۔ حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا عبد الله بن بکر الصحمی قال حدثنا هشام بن حسان قاسم بن مهران عن موسى بن عبيد عن ميمون بن مهران عن عبد الرحمن بن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ربي اعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا استزدت، وقال استزدت واعطاني مع كل 1,000 70,000
قال عمر فهل استزدته قال قد استزدته فآتاني ما كل رجل 70,000 قال عمر فهل استزدته قال قد استزدته فآتاني هكذا وخرج عبد الرحمن بن بكر بين يديه وقال عبد الله بسط باعيه وحسى عبد الله وقال اجي وهذا من الله لا يدري ما عدده. حضور پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے اور رحمت فرما کے کہ 70,000 تیری امت میں سے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. حضرت عمر نے عرض کیا حضور اور طلب کریں، یہ تو تھوڑے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا ہر 1000 کے ساتھ 70,000. حضرت عمر نے کہا حضور اور طلب کریں، اور طلب فرمائیں. تو حضور نے پھر درخواست کی، اللہ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ 70,000 جنت میں جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ عمر اب اللہ نے اس اتنے آدمی جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے. حضرت عمر نے کہا حضور اور اللہ سے زیادہ طلب کریں اور اس سے بھی زیادہ طلب فرمائیں. حضور پاک نے پھر درخواست کی. اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ کھولے کہ اللہ فرماتے اچھا اتنا اور دے دوں گا. تو وہ کتنا تھا وہ کوئی بھی نہیں جانتا، وہ تو اللہ جانتا ہے کہ اس میں کتنی عدد آئے گا. یعنی لازمی بات ہے نا کہ 70,000 کو 70,000 سے ضرب دیں. ہمیں تو حساب آتا نہیں، مولوی حساب میں کمزور ہوتے ہیں. اس لیے کمزور ہوتے ہیں کہ کبھی ہم نے اپنا کما کے کھایا ہو تو حساب بھی آئے. کیا اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ مولوی اور پیر کما کے کھائے تو سمجھو قیامت کی علامت ہے، سمجھو پھر قیامت قریب آ. ہم ان لوگوں کو تو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ ساری دنیا کمائے اور ہم کھاتے رہیں بس. تو اس لیے حساب ہمیں کیسے آئے؟ تو بہرحال یعنی اندازہ کریں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عبقریت کا اندازہ کریں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور دعا مانگے اور دعا مانگے اور دعا مانگے اور دعا مانگے. اور اس کے بعد 70,000 ضرب 70,000 کتنا ہو جائے گا اللہ عالم. اور اس کے بعد جو میرا حضور نے اشارہ کیا مانا اس سے اور زیادہ ملے گا نا، اس سے اور زیادہ ملے گا، کیونکہ اب بات عدد کی نہیں رہی تھی. دیکھو نا اصولی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا پہ بس 10 لے لو، 100 لے لو، 50 لے لو، 1000 لے لو، 100 لے لو، کروڑ لے لو، لاکھ ارب لے لو، خرب لے لو. اب جب آگے ہند سے ختم ہو جائے آدمی کہتے ہیں یار یہ سارا لے لو، تو وہاں عدد ختم ہو جاتا ہے. اس لیے پھر حضور نے اشارہ کیا نا کہ اتنی میری امت جنت میں جائے گی کہ اب حساب کی ضرورت ہی نہیں. اسی لیے جب یہ آیت اتری تھی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب یہ آیت اتری نا اللہ نے میرے مدنی شفاعت کی شان بیان کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے. تو اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہذہ ارجع آیۃ فی کتاب اللہ، کہ یہ آیت جو ہے نا یہ بڑی امید دلانے والی ہے. حضرت علی نے بھی فرمایا کہ یہ آیت جو ہے سب سے بڑی امید والی آیت ہے.
صحابہ نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہمارے مدنی کو راضی کریں گے، اور حضور راضی نہیں ہوں گے جب تک امت کا ایک آدمی بھی جہنم میں پڑا ہوگا، کیونکہ حضور تو رحمت للعالمین ہے، جب تک سب کو نہیں چھڑائیں گے تو کیسے راضی ہوں گے؟ تو سب کو چھڑوائیں گے تو راضی ہوں گے نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے سب سے رحمت والی آیت ہے، اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ انا اشفاؤ فاشفاؤ فاشفاؤ، قیامت والے دن گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا نکالوں گا، شفاعت کروں گا نکالوں گا، شفاعت کروں گا نکالوں گا، اتنی دفعہ شفاعت کروں گا کہ آخر میں اللہ فرمائیں گے حل رضیت یا محمد صلی اللہ محمد مدنی، اب تم راضی ہو گئے ہو کہ نہیں ہو گئے؟ تو میں کہوں گا اللہ راضی تو ہو گیا، لیکن ابھی جہنم میں تو ہیں باقی، میں آپ کی نعمتوں سے رحمتوں سے راضی تو ہو گیا، لیکن ابھی جہنم میں کچھ لوگ باقی ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ فرمائے کہ محمد مصطفیٰ ان کو چھوڑ دو، ان کو میری رحمت سے نکلنے دو، تمہاری شفاعت سے تو ہم نے نکال دیا ہے، اب جو باقی بچ گئے ان کو میں اپنی رحمت سے نکال دوں۔ اللہ تبارک و تعالی دعا کرے اللہ ہمارے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرمائے، ورنہ ہم کوئی حساب دینے کے قابل ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے حساب کیا، حساب تو ہمارا واضح ہے، حساب جو ہے ہمارا وہ تو امام دین تھا نا، ایک پنجابی کا شاعر گزرا ہے، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، بڑا عجیب آدمی تھا وہ بھی، تو اس نے لکھا تھا نا کہ حساب تو ہمارا وہی ہے نا کہ جنت میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، چھیتی نال جہنم میں جو بڑے معامدینہ، تو ہمارا حال تو ہے وہی کہ اب ہم مستحق تو جہنم کے، سیدھی بات دیکھو نا کہ ہمارے عمل جو ہیں ان کا تقاضا جہنم ہے، لیکن دعا کریں اللہ رحمت سے نکال، ورنہ کون سا میرے عزیز ایمان سے کہیں کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں، قدم قدم پہ شرک ہے، قدم قدم، یعنی ایک ایک قبر پر وہ شرک ہوتا ہے اور قبر پہ وہ عبادت ہوتی ہے جو اللہ کے کعبے کی بھی نہیں ہوتی۔ اور آپ لاکھ دفعہ پڑھتے رہیں، جا کے دیکھ لیں، آپ کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں کسی بڑے روضے پہ چلے جائیں، جا کے دیکھ لیں لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے قبر سے سوال کر رہے ہیں، الٹے پاؤں چل رہے ہیں، قبر پہ چوکٹ میں سجدے کر رہے ہیں، قبر کی مزار کی مٹی کو آنکھوں سے لگا رہے ہیں، اس سے مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہے ہیں۔ باقی شرک کو مجھے بتائیں، کوئی دم ہوتی ہے، سینگ ہوتے ہیں، کیا بلا ہوتی ہے شرک؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے سوچو، ناراض نہ ہوں۔ اللہ کے کعبے کا بھی طواف ہے، قبر کا بھی طواف ہے، حجر اسود کا بھی بوسہ ہے، قبر کا بھی بوسہ ہے، اللہ کے کعبے پر بھی غلاف ہے، قبر پر بھی غلاف ہے، اللہ کے کعبے کا بھی ودا ہے، قبر کا بھی ودا ہے، اللہ کے کعبے سے بھی الٹے پاؤں چل رہے ہیں، قبر سے بھی الٹے پاؤں چل رہے ہیں، ملتزم پہ بھی سینہ لگا کے مانگ رہے ہیں، قبر پہ بھی سینہ لگا کے مانگ رہے ہیں۔ باقی مجھے بتاؤ شرک آخر کیا بلا ہے؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمارا کوئی ایسا پکا مسلمان کا عقیدہ ہے کہ سارا دن جو قبر پہ سجدہ کرے اس کے ایمان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا پکا عقیدہ؟ اچھا، یہ ہے ہمارے عقیدے کا حال۔ اب آگے آئے کہ جناب برملا دنیا میں صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے، ابو بکر عمر عثمان کو گالی دی جاتی ہے، نبی کی بی بی عائشہ امہات المومنین کو گالی دی جاتی ہے، اس سے بڑی اور قیامت کیا ٹوٹے؟ اس سے ذرا پھر جناب اپنے اعمال کی طرف آ جائیں کہ قدم قدم پر زنا کے اڈے ہیں، قدم قدم پر فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، لڑکیاں سینما کی سکرین پہ ناچ رہی ہیں، سڑکوں پہ ناچ رہی ہیں، والدین اپنی بیٹیوں کا پیشہ کروا رہے ہیں، بھائی بہن کو چلا رہا ہے، باپ بیٹی کی عصمت کا سوداگر ہے، اور پھر اب بڑے لوگ جو ہیں ان کے نزدیک تو زنا عیب بھی نہیں رہا، اب بڑے لوگ کہلاتے ہیں جو رات کو بیویاں بدلتے ہوں، وہ بڑے لوگ کہلاتے ہیں جن کی بیویاں کلبوں میں جاتی ہوں اور غیروں کے بازو میں جھولتی ہوں، وہ بڑے لوگ ہیں۔ اور اس سے آگے آ جائیں کہ جہاں اللہ کے حدود کو، قرآن کے قانون کو وحشی اور ظالمانہ قانون کہا جائے، جہاں ربا اور سود کو حرام نہ سمجھا جائے، یہ بتائیں کچھ رہ گیا ہمارے پلے میں عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے؟
قول کے لحاظ سے، فعل کے لحاظ سے کسی طرح بھی ہمیں بتائیں کہ ہم یعنی کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، اللہ نے فرمایا کہ جیسے تم جہنم کے گڑھے پہ تھے کہ ہم نے تمہیں نکال لیا، آج ہم پھر جہنم کے گڑھے پہ پہنچ چکے ہیں، دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نکال، ورنہ بالکل حالات بالکل برباد ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، یعنی وہ دیہات، چھوٹی چھوٹے بستیاں جہاں سائیکل بھی دیکھنے کے لیے لوگ جاتے تھے، آج رات کو وہاں فلمیں چلتی ہیں۔ ہمیں یاد ہے چھوٹی بستی میں کبھی گاڑی بھی گزرتی نا، موٹر، کبھی موٹر سڑک سے گزر جائے، سارے بستی کے بچے دوڑ پڑتے، دیکھو یار کیا چیز ہے، لوہے کی بلائیں اڑتی جا رہی ہے، وہ دیکھو جی بھاگ گئی پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں جہاں موٹر کو تعجب سے دیکھا جاتا تھا، آج اتنے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں باقاعدہ ہوٹلوں پہ فلمیں چلتی ہیں، ٹکٹ لگتی ہے، اور آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، نشے کا کاروبار عام ہے، ہر بستی میں زہر پھیلایا جا رہا ہے، ہر بندہ اس بے حیا فلم پہ بیٹھا ہوا ہے، اور رات کو آ کے وہی عمل جو ہے وہ اپنے گھر میں دہرا رہا ہے۔ کہ آخر بتائیں کہ ہمارے کوئی بس صرف ایک باقی چیز رہ گئی ہے، اللہ کی رحمت، بس دعا کریں اللہ ہمیں اس سے محروم نہ کر دے، بس اس کی رحمت ہو گئی تو بچ جائیں گے، ورنہ بس امت پہ تیری کہ عجب وقت پڑا ہے، جیسے کہ حالی مرحوم نے کہا تھا نا کہ امت مصطفیٰ پہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا، کہ سب سے افضل امت، سارا دن اس زبان سے محمد مدنی کا نام لینے والی امت جو ہے آج جھوٹ میں آگے ہے، فریب میں آگے ہے، غداری میں آگے ہے، مسلمان کو مارنے کے لیے بکتا ہے اور ہندو اور کافر خریدتا ہے، مسلمان بکتا ہے، خریدنے والے کافر ہیں، بکنے والا مسلمان، بکتا کن کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے دین کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، اور جو ماننے والے ہیں ان کو شیطان نے ایسا شرک میں لگا دیا ہے کہ وہ شرک کے آخری کناروں تک پہنچ گئے ہیں۔ میں اللہ کے کعبے میں آپ کو دیانتداری سے بتلاتا ہوں کہ اگر ابو جہل کو اللہ قادر ہیں آج زندہ کر دیں اور ہمارے مشرکوں کا وہ شرک دیکھے نا، وہ کان پکڑ کے بھاگ گیا، وہ کہے یہ شرک تو میرے باپ کو بھی نہیں آتا تھا، بھئی یہ ہم سے آگے نکل گیا۔ ہم نے تو صرف یہی رکھا تھا نا کہ بھئی آلہہ بنائے تھے کہ بھئی یہ خدا کے سفارشی ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں شرک کی اتنی قسمیں نکل آئیں گی، ایسے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے، بس دعا کریں، اور اب ما سوا دعا کی کوئی حل نہیں رہا۔ کیوں؟ آخری حل کیا ہے؟ دعا، کہ اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ اور اللہ سے دعائیں کرو، بس وہ رحمت فرما دے۔ حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا ابو الیمان قال حدثنا اسماعیل بن عیاش عن ضمضم بن زرعة قال شريح بن بيت مرض صوبان بحمص وعلي عبد الله بن قرط الأزدي فلم يعده فدخل على صوبان رجل من الكلاعين عائدا له فقال له صوبان أتكتب؟ قال نعم. قال اكتب. فكتب للأمير عبد الله بن قرط من صوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فإنه كان لموسى وعيسى عليهما السلام بحضرتك خادم لوته. ثم تولى الكتاب وقال له تبلغ إياه وقال نعم. فانطلق الرجل بكتابته إلى ابن قد المال وقام فضيا وقال الناس ما شأنه أحدث أمر فأتى صوبان ودخل عليه فهذا هو جسد أستاذ ثم قام فأخذ صوبان بردائه وقال إذا ستاوتس قد استنويت من السر يدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل 1,070,000. تفرد به أحمد من هذا الوجه وإسناد رجال كل ثقات شامي حمصي وادي صين ولله الحمد والمنة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ زمزم ابن زرعہ روایت کرتے ہیں شریح ابن عبیدہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ صوبان حمص کے اندر، حمص علاقے کا نام ہے، شام کے شہر،
صوبان جو ہیں یہ صحابی ہیں اور یہ غلام ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ، بیمار ہو گئے۔ اس وقت عبداللہ ابن قرط الازدی جو ہے وہ امیر تھا، حمص کا امیر وہ تھا۔ فلم یعدو، وہ حضرت صوبان کی عیادت کے لیے نہ آیا۔ حضرت صوبان پر کلائیین میں سے کچھ آدمی آئے عیادت کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا صوبان نے اتکتب، کہ تم لکھنا جانتے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ ہاں لکھنا جانتا ہوں۔ فرمایا لکھو۔ فکتب للامیر عبداللہ ابن قرط، انہوں نے اس وقت جو ہے مص پہ امیر تھا عبداللہ ابن قرط کے نام خط لکھا، من صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے لکھا کہ میں تمہیں لکھنے والا کون ہے؟ صوبان جو حضور کا خادم ہے۔ اما بعد لو فإنه كان لموسى وعيسى عليهما السلام بحضرتك خادم لأته۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی خادم تیرے وقت میں موجود ہوتا اور وہ بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے ضرور جاتا، لیکن میں محمد مصطفیٰ کا خادم بیمار ہوں، تو نے میرا کوئی خبرگیری نہیں کی۔ اس کے بعد یہ کتاب لپیٹ کے دے دی، فرمایا کہ تم یہ پہنچا دو گے؟ اس نے کہا میں پہنچا دوں گا، امیر کو فکر نہ کریں۔ فرماتی ہے کہ جب امیر کو کتاب پہنچی، کام فضین، اتنی گھبرا کے اٹھا، پریشان ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ حدث امر معلوم ہوتا ہے کوئی بہت بڑی بات پیش آ گئی، کوئی مصیبت کی بات آ گئی کہ اس طرح امیر حاکم جو ہے دوڑ رہا ہے۔ آپ سیدھے پہنچے صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خادم کی خدمت میں پہنچے، حضرت کی آ کے عیادت کی۔ عیادت کرنے کے بعد جب اجازت چاہی تو حضرت صوبان نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اگر تم نے ثواب حاصل کیا ہے عیادت کرنے کا تو بیٹھو، میں بھی تمہیں حدیث سناؤں محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت میں سے 70,000 ایسے ہوں گے جن پہ نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا، ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بغیر کسی عذاب کے، بغیر کسی حساب کے جنت میں بھیجیں گے۔ مفسر فرماتے ہیں کہ یہ سند جو ہے ساری ٹھیک ہے، اس کے رجال جو ہے سارے سکھائے ہیں، سب کے سب شامی اور ہمسی ہیں، اور حدیث جو ہے صحیح ہے۔ وللہ الحمد والمنہ۔ مقصود محدث کا بیان کرنا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70,000 اور پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اتنی امت جو ہے بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہم ادخلوا الجنت بغیر حساب۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ بھئی اپنے طواف کے علاوہ دوسرے کے لیے طواف کرنے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے تمہیں وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو، میرا طواف کرو تو پھر جائے۔ بس صورت دیگر یہ ہے کہ آپ طواف عمرہ اپنے لیے کیا کریں، اگر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں کو بھی ثواب عطا فرما تو کیا اپنے لیے کریں۔ بیمہ جو ہے نا جی، انشورنس جو ہے یہ بالکل حرام ہے، یہ بالکل ایک جوئے کی شکل ہے کہ آدمی نے مثلا میں نے 10 لاکھ کی ایک پالیسی لے لی اور اس کی سالانہ فیس ہے مثال کے طور پہ 10,000، میں نے 2 فیسیں بھری 20,000 اور میں مر گیا تو اب کمپنی جو ہے 10 لاکھ ادا کرے گی، تو جوا ہے، دیا میں نے 20,000 اور لیا میں نے 10 لاکھ، تو جوا یہی تو ہوتا ہے نا کہ 100 لگاؤ اور 1000 مل جائے، اسی کا نام جوا ہے۔ تو یہ قمار کی ایک قسم ہے۔ اور اسی طرح اچھا بفرض محال میں نے 10 لاکھ کی پالیسی لی اور میں نہیں مرا، میں زندہ رہا، تو میرے 10 لاکھ جمع ہوتے گئے اور وہ سود کماتے گئے، جب وہ مدت پوری ہوگی اب مجھے پیسے واپس کریں گے سود کے ساتھ، وہ پھر حرام ہو گیا۔ 2 شکلیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ 1000 آدمی نے پالیسی لائف کی اپنی انشورنس کروائی ہے، 1000 میں سے 990 آدمی تو ٹھیک ہے، صرف 10 آدمیوں کو حادثہ پیش آیا تو 990 سے لوٹا اور 10 آدمیوں کو دے دیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ تو اس لیے یہ ساری چیزیں شریعت میں حرام ہیں،
تم اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھو، نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، جو آنا ہے ملنا ہے، جو نہیں ملنا وہ نہیں ملنا ہے۔ اور پھر انشورنس والے بھی آج کل جو ہے وہ بھی اللہ پاک رحمت کرے، پہلے تو ویسے حرام، پھر حرام کو حاصل کرنے کے لیے بھی 200 اور حرام کمانے پڑتے ہیں کہ جب جناب واقعہ یوں لکھیں اور یوں لکھیں اور یوں لکھیں اور یوں لکھیں، پھر ان کلرکوں کو پیسے دیں، اگر حصہ نہیں دیں گے تو آپ کی پالیسی کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں جی اوقات مکروہہ جو ہیں عصر کے بعد یا فجر کے بعد، تو یہاں ہم نفل پڑھیں، باقی ائمہ کرام یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اور اہل حدیث علماء کے نزدیک حرم میں ہر وقت اجازت ہے، یعنی یہاں کوئی اوقات مکروہہ کی پابندی نہیں ہے۔ اگر کوئی طواف کرے یا کوئی باہر سے آئے تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھ جائے جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چاہے اللہ کا حرم ہے یہاں بھی اوقات مکروہہ کا خیال رکھنا ہوگا، چاہے طواف کرے نفل پڑھے بعد میں ادا کرے۔ تو یہ میں نے جیسے آپ کو عرض کیا تھا، یہ مسائل کی تحقیق ہوتی ہے، یہ اختلاف نہیں ہوتا۔ اختلاف کب بنتا ہے؟ جب ہم اپنی جہالت سے جھگڑا بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک حدیث ہے صحیح حضور پاک کی، حضور نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد نماز نہ پڑھو، کوئی سجدہ نہ کرو جب تک سورج نہ نکلے۔ ایک حدیث اور اسی طرح عصر کے بعد نہ کرو جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ تو اب امام صاحب نے اس حدیث کو سامنے رکھا، ان کے سامنے بھی تو حدیث جو حضرات اجازت دیتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ایک اور حدیث مبارک میں آیا کہ حضور نے بنی عبد مناف کو حکم دیا کہ خبردار لوگوں کو منع نہ کرو، جب چاہے نماز پڑھیں جب چاہے طواف کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے اس حدیث میں گویا حرم کے لیے اجازت دی ہے، تو یہ دونوں نے حدیث، ان کے پاس بھی حدیث ہے، ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے، کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ لیکن یاد رکھیں ایک منٹ کے لیے، جنہوں نے اجازت دی ہے ان سے بھی آپ پوچھ لیں کہ اگر کوئی احتیاط کر کے بعد میں پڑھے تو ان کے نزدیک کوئی حرج ہے؟ انہوں نے بھی تو اجازت دی ہے کہ پڑھ سکتا ہے۔ یاد رکھو بڑا فرق ہوتا ہے مسئلے کا، ایک ہے کہ حکم دیا جائے کہ پڑھو، ایک ہے کہ اگر پڑھ لے تو جائز ہو جائے گا۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو محتاط کس کا حکم ہے، کس کی تحقیق ہے؟ حدیث تو دونوں کے پاس ہے، اس لیے کبھی لڑائی جھگڑے میں نہ پڑا کریں۔ جتنے ائمہ کے اقوال ہیں سب کے سامنے ایک حدیث ہے، اور سب کی فہم جو ہے خدا کی قدرت ہے جدا ہے، اصولی بات ہے، تیری فہم اور ہے، اس کی فہم اور ہے، اس کی فہم اور ہے، یعنی اس فہم میں فرق ہے، ورنہ اپنی طرف سے کوئی آدمی نہ جرت کر سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات کرے۔ اللہ ہم سب کو اتباع سنت محمد مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ ایک آدمی نے ریاض سے احرام باندھا عمرے کا، احرام باندھنے کے بعد جب مکے میں پہنچ گیا تو ایک دوست کے گھر میں چلا گیا، وہاں اس نے 2 دن آرام کیا، 2 دن کے بعد طواف اور صفا کیا۔ اگر اس نے احرام نہیں کھولا، احرام میں رہا، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اس نے احرام قائم رکھا، باقی یہ بیمار تھا یا مریض تھا یا تھکا ہوا تھا یا 2 دن اس کو تکلیف میں گزر گئے، آرام کر لیا، بعد میں طواف صفا کیا، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس نے احرام تو نہیں کھولا۔ عمرے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ باہر آنے والا آدمی افضل یہ ہے کہ سب سے پہلے عمرے کا کام کرے، لیکن اگر دیر کر دی تو کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ جی کہ غیر مسلم کا پکا ہوا کھانا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بھائی میرے عزیز بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک مسئلہ یاد رکھو کہ احتیاط کرو، غیر مسلم آخر غیر مسلم ہے، دوست ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، لاکھ اعتبار کرو کچھ نہ کچھ خطرہ رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے اور تمہیں پتا ہے کہ اس نے اس میں حرام کوئی نہیں ملایا، تمہیں تسلی ہے کہ اس نے حرام نہیں ملایا، برتن دھو کے صاف کر کے کھانا پکایا ہے، تو کوئی حرج نہیں، کھا سکتے ہو۔ لیکن مسئلہ بڑا یہ ہے نا، یاد رکھو کہ غیر مسلم کے نزدیک مثال کے طور پر اب کافر ہیں، انگریز ہیں، جنہیں تم بڑا صاحب سمجھتے ہو نا، گورے،
یہ جتنے غلیظ اور اندر سے پلید اور گندے ہیں نا، ایسے گندے آپ نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے. یہ تو ایک ایک ہفتہ استنجا بھی نہیں کرتے، کاغذ پہ گزارا کرتے ہیں. تو ان کے ہاتھ کتنے صاف ہوں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک پینٹ جو پہنے نا جی، وہ 1 مہینے کے بعد بدلتے ہیں. تمام دنیا کا پیشاب اندر ہوتا ہے. اور پینٹ ایسے کپڑے کی پہنتے ہیں، وہ سیاہی چوس ہے، یہ پیشاب چوس ہے. تو ان لوگوں کا کیا اعتبار ہے؟ انہی ہاتھوں کو تو آخر وہ استعمال کرے گا نا. اسی چمچ سے پکائے گا، پتہ نہیں چمچ کو دھویا ہے کہ نہیں دھویا. اس لیے احتیاط بہتر ہے. لیکن اگر کھایا جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں تسلی ہے کہ کافر نے کوئی اس میں حرام نہیں ملایا اور صاف ہاتھوں سے صاف برتن میں اس نے پکایا ہے، کھا لو. ورنہ بعض ہوٹلوں میں تو یہ ہوتا ہے نا جی کہ وہی چمچ جو ہے وہ ایک ہے، وہی سور کے گوشت میں بھی وہ ہلا رہا ہے اور ادھر مسلمان کے لیے بھی ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے. چمچ تو وہی ہے. ایسے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے بڑے بڑے انتظام کیے انہوں نے. یہ جانور ذبح کرنے کے لیے انہوں نے انتظام کیا ہے کہ بھائی چھری سے کٹے، کیونکہ مسلمان کہتے ہیں چھری سے کاٹے. چھری پہ لکھ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک ٹیپ لگا دیا ہے، وہ چلتا رہتا ہے بسم اللہ. مسلمان خوش ہیں، بسم اللہ پڑھی جا رہی. عیسیٰ علیہ السلام مشہور 4 مذاہب جو ہیں، ان میں سے کسی کے پابند ہوں گے یا قرآن و حدیث کے؟ تو یہ 4 مذاہب قرآن حدیث سے باہر ہیں. یہ کسی آیورویدک حکمت کی کتابوں پہ عمل کرتے ہیں. تو اس طرح جب دماغ خراب ہو آدمی کا کہ 4 مذاہب جو ہیں، وہ 4 مذاہب ہی تو قرآن و سنت کے پابند ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی قرآن و سنت کے پابند ہیں. یا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 4 مذاہب جو ہیں یہ قرآن و سنت کے علاوہ گرنتھ پڑھتے ہیں، یا ان کے بعد اور کوئی وید ہیں جو یہ لے آئے ہیں، یا بائبل پہ عمل کرتے ہیں. خدا کے بندو عقل کرو، کسی ایک مسئلے پہ دیکھ لو. ہر امام کی دلیل جو ہے وہ حدیث رسول سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت فرمائے. کہتے ہیں جی عقیقے کے دن جو 7ویں دن بچے کے لیے 2 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، گوشت تقسیم کرنے میں کن کو ترجیح دیں؟ غریبوں کو ترجیح دیں اور کن کو ترجیح دیں؟ جو سب سے زیادہ غریب لوگ ہوں ان کو دیں. ویسے خود بھی آپ کھا سکتے ہیں، دوستوں کو بھی کھلا سکتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں صرف رشتہ داروں کو دیتے ہیں، تو وہ تو اسی لیے کہ بھئی چلو حضور کی سنت بھی پوری ہو جائے اور رشتہ دار بھی خوش ہو جائیں. ورنہ ہم خیرات تھوڑی کرتے ہیں. نہ ایمان سے کہیں، آپ جب خیرات کرتے ہیں آپ نے کبھی مخالف کے گھر میں پہنچائی ہے؟ تو خیرات تو نہ ہوئی نا. اگر خیرات ہے اللہ کے لیے تو تیرا مخالف بھی تو اللہ کا بندہ ہے، تم اس کو پہنچاؤ پہلے.